بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے کئی ہفتوں سے قرب قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے. پچھلے 3 ہفتوں میں دجال اور دجالیت کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی. آج کے خطبے میں ایک اور بڑی نشانی جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی ہے اس کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے. وہ نشانی ہے دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا. اب یاجوج ماجوج کون ہے؟ قرآن، حدیث اور دیگر تاریخ کی کتابوں سے علماء نے بتایا ہے کہ یاجوج ماجوج بھی حقیقت میں انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہیں اور حضرت نوح کی نسل سے ہیں. اس لیے کہ حضرت نوح کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رکھا. جب طوفان آیا ان کے زمانے میں تو جتنے انسان تھے وہ سب ختم ہو گئے، صرف حضرت نوح کی اولاد کا سلسلہ باقی رہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت نوح ہی کی نسل سے ہوں گے. اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یافس بن نوح، نوح علیہ السلام کے لڑکے یافس تھے، ان کی اولاد سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی ہے. یہ 2 بڑے خاندان ہیں، بڑے طاقتور، اور فتنہ و فساد ان کی فطرت میں داخل تھی. قرآن میں 2 جگہوں پر ان کا تذکرہ آیا ہے. ایک جگہ سورۃ الکہف میں جہاں حضرت ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس وقت ان کا تذکرہ آیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جب اپنی فتوحات کا سلسلہ بڑھاتے بڑھاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو 2 پہاڑ کے درمیان میں تھی، تو وہاں ایک ایسی قوم سے ان کا سابقہ پڑا جو ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، یعنی ان کی زبان الگ تھی، ان کی زبان الگ تھی. تو ان لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج یہ قوم ہمارے یہاں آتی ہے اور ہمارے پورے علاقے میں فساد برپا کر دیتی ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی دیوار یا ایسا بند قائم کیجئے جس سے وہ ہمارے علاقے میں نہ آ سکے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فطرت میں فساد تھا. اس زمانے میں بھی جب ذوالقرنین کا دور، وہ بہت پرانا دور، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بہت سے آثار وغیرہ نقل کیے اور بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا. وہ حضرت ابراہیم سے ان کی ملاقات، حضرت ذوالقرنین کی ملاقات کے کچھ آثار انہوں نے نقل کیے ہیں اور اسی کو انہوں نے راجح قرار دیا. تو اس زمانے کی بات ہے یہ، جب وہ زمین میں فتنہ اور فساد مچا رہے تھے تو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار ایسی قائم کی، بہت لوہے کی دیوار، بہت مضبوط، جس کا تفصیل سے سورۃ الکہف میں تذکرہ کیا گیا ہے. ایسی مضبوط دیوار پہاڑ کے برابر قائم کی کہ وہ پھر وہاں سے اس طرف نہیں آ سکے، وہیں پر قید ہو گئے وہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک خاص کیفیت میں حضرت زینب بنت جہش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ فرماتی ہیں، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر بیدار ہو گئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب. لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیدار ہو گئے اور کہا کہ بربادی ہے، افسوس ہے عربوں کے لیے ایسی برائیوں سے جو بالکل قریب آ چکی ہے. اور کہا کہ فتح اليوم من رد یاجوج و ماجوج مثل هذه،
کہ اپنی 2 انگلیوں انگوٹھا اور اس کی بغل کی جو انگلی ہے شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اب اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ فتنوں کا دور قریب آ گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم کتنی فتین ہوگی، کتنا فساد اور کتنی برائیاں ان کی وجہ سے عام ہوگی. ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اخرج بعث النار، کہ جہنمیوں کی فوج کو آپ الگ کر دیجئے. وہ پوچھیں گے کہ جہنم کی فوج کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ، 1000 میں 999 جہنمی، 1 آدمی جنتی. اب یہ جب صحابہ نے اس کو سنا تو حالات بے قابو ہو گئے. اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت بھی تلاوت فرمائی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ سنیں گے تو بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو جننا شروع کر دے گی، اور لوگ مدہوش ہو جائیں گے، اور وہ نشے میں نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. تو اس وقت کی گھبراہٹ کی جو کیفیت تھی اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا. تو اب صحابہ پریشان ہو گئے. جب ذرا سی طبیعت سنبھل گئی، پوچھا اللہ کے رسول وہ 1 آدمی کون ہوگا جو 1000 میں سے بچے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ خوش رہیں کہ 999 جو رہیں گے وہ یاجوج ماجوج رہیں گے، 1 تمہارے اس میں سے رہے گا. تو 1000 آدمی جو جائیں گے جہنم میں، اس میں 999 یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے، اور 1 آدمی جو ہوگا وہ باقی نسل سے ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہوگی. بعض روایات صحیح ابن حبان اور نسائی کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب اپنی اولاد میں سے 1000 لوگوں کو نہیں دیکھتا. اپنی اولاد میں سے 1000 آدمیوں کو جب تک وہ دیکھتا نہیں وہ مرتا نہیں ہے. تو اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی، لیکن ان کے اندر فتنہ و فساد ہی ہوگا، خیر ہوگا ہی نہیں. تو جو شروع کا دور تھا اس میں ان کو قید کیا گیا. وہ کہاں قید ہیں؟ یہ سب چیزیں تاریخ سے اس کا تعلق ہے. جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگی کوئی تحقیق کے ساتھ بتا نہیں سکتا. تو اس لیے بہت سی لوگ چیزیں علماء نے اپنے اپنی تحقیق کے اعتبار سے بیان کی ہے. تو یہ جب قیامت آئے گی، قریب آئے گی، جب یہ نسل باہر نکلے گی تب پتہ چلے گا کون ہے، کہاں سے نکلیں گے. اب یہ نکلیں گے کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری تفصیل کے ساتھ مسلم شریف کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ قوم جب قیامت قریب آئے گی، ان کے نکلنے کا وقت قریب آئے گا. تو ترمذی کی ایک روایت ہے جس کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، اور روایت علماء نے لکھا ہے کہ سندن صحیح ہے کہ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو ان کا جو امیر ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ ان کو لے کر جائے گا. تو جو دیوار ذوالقرنین نے قائم کی ہے اس دیوار کو وہ کھرچنا شروع کر دیں گے. اتنی قریب پہنچیں گے، اتنا قریب پہنچ جائیں گے دیوار کو منہدم کرنے کے کہ باہر سے سورج کی روشنی نظر آنے لگے گی. تو ان کا امیر کہے گا اتنا بس، باقی کل ہم کریں گے. تو جائیں گے، واپس آئیں گے تو پھر دیوار اتنی ہی رہے گی جتنی پہلے تھی، بلکہ اس سے مضبوط ہو جائے گی. یہی سلسلہ کئی دنوں تک چلے گا. جب آخر میں ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اتنی جب دیوار وہ کھرچ چکے ہوں گے، جہاں سے روشنی آ رہی ہوگی، تو ان کا امیر کہے گا اب چلیں گے، کل انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے. تو انشاءاللہ کہیں گے تو وہ چیز باقی رہے گی. پھر جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو قرآن نے کہا کہ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، جب وہ بند یاجوج ماجوج کا کھول دیا جائے گا تو ہر پہاڑی سے وہ اترتے ہوئے آئیں گے.
جھنڈ کے جھنڈ ان کے آنے لگیں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ بالکل آخری دور. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دجال کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہے، تو اس وقت مسلمان ذرا سکون کی سانس لیں گے. تو وہ لوگ جو قربانی دیے ہوئے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیٹھ تھوپیں گے اور ان کو خوشخبریاں سنائیں گے. اسی وقت حضرت عیسیٰ پر وحی کی جائے گی کہ اب ہمارے ایسے بندے نکلنے والے ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور میں سمٹ جائیے. طور پہاڑ میں آپ لوگ مسلمانوں کو لے کر سمٹ جائیے، وہیں رہیے. تو اس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تیزی سے آئیں گے اور اتنی تعداد ان کی کثرت ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ بحیر طبریہ ایک بہت بڑی نہر ہوگی. ابتدائی جب ان کا قافلہ چلے گا تو وہاں سے وہ پانی پئیں گے. جب آخری قافلہ وہاں سے گزرے گا تو وہ وہاں رک کر کہیں گے لگتا ہے کسی زمانے میں یہاں بھی پانی تھا. یعنی بڑی بڑی نہریں جو راستے میں ہوگی وہ پوری صاف کر دیں گے اور پوری زمین پر فتنہ اور فساد پھیلا دیں گے. کسی کو باقی نہیں چھوڑیں گے. جو مسلمان وہاں پر طور میں محصور ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی بچیں گے. اور ایسی تنگی ان پر ہوگی، کوئی قحط سالی ایسی ہوگی. حدیث میں فرمایا کہ بیل کا سر 1000 دینار میں خریدنے کے لیے لوگ تیار ہوں گے، جس کی کوئی قیمت عام دنوں میں نہیں ہے. لیکن اس دن اتنی قحط سالی، اتنی بھوک میں لوگ مبتلا ہوں گے کہ گائے کا اگر سر بھی 1000 دینار میں مل جائے، یعنی لاکھوں دینار میں، لاکھوں روپے میں مل جائے، اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اتنی ان کی حالت تنگ ہو جائے گی، اس لیے کہ پوری زمین پر یہ پھیل جائیں گے. ہر چیز کو جو ان کے راستے میں آئے گا برباد کر دیں گے. پوری مخلوقات برباد ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب زمین میں ان کو کوئی نظر نہیں آئے گا. مسلم شریف ہی کی ایک روایت ہے کہ وہ خمر پہاڑ، بیت المقدس میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر چڑھ جائیں گے. ان کا ایک آدمی چڑھے گا، ان کا ایک لیڈر ہوگا، اور وہ کہے گا کہ ہم نے تو زمین میں تو سب کو ختم کر دیا، اب آسمان والے کو ختم کریں گے. اور ایک تیر پھینکے گا اللہ کو مارنے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے اس میں خون ملا کر ان کو پھینک دیا جائے گا. وہ کہے گا کہ ہم نے آسمان والے کو بھی مار دیا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم کو بھی بتایا، ان کے تکبر کو بھی بتایا، ان کی طاقت اور قوت کو بھی بتایا کہ کتنی سخت قوم ہوگی کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سے نجات دے دیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کی گردن میں پڑ جائیں گے. نغف عربی میں کہتے ہیں جو اونٹ وغیرہ کی ناک میں چھوٹے چھوٹے کیڑے رہتے ہیں، یعنی وہ مخلوق جس کی دنیا میں کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکی، جب اللہ اس کو مارنے پر رہیں گے چھوٹے سے کیڑا تو ان کی گردن میں آ جائیں گے، اور یک لخت جیسے ایک آدمی مرتا ہے پوری قوم مر جائے گی، ختم ہو جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مسلمانوں کو لے کر باہر آئیں گے تو پوری زمین ان کی لاشوں سے اٹی ہوئی رہے گی، بدبو پھیل چکی ہوگی، جگہ جگہ کیچڑ ہوگا اور چکناہٹ ہوگی جس کی وجہ سے وہ قدم نہیں رکھ سکیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندے بھیجے جائیں گے، خاص اس کی نشانی، اس کی شکل و صورت کو بھی اونٹ کی گردن سے تشبیہ دے کر اللہ کے رسول نے بتایا ہے. ایسے پرندوں کو اللہ بھیجیں گے، وہ پرندے ان کو اٹھا اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جس کو اللہ جہاں پھینکنا چاہے گا ان کو حکم دے گا وہاں پھینک دیں گے. پھر اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوگی اور پوری زمین ایسی صاف ہو جائے گی جیسے آئینہ ہوتا ہے، اس طرح سے صاف ہو جائے گی. جتنی گندگی ہوگی وہ ساری گندگی ختم ہو جائے گی. پھر مسلمان سکون کا ساتھ لیں گے. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حج کا سلسلہ اور عمرے کا سلسلہ یاجوج ماجوج کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا. تو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد بھی لوگ رہیں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اور برکت ہوگی جس طرح کہ شروع میں بتایا گیا ہے. انتہائی برکت ہوگی. جب زمین کی ابتدا جس حالت میں ہوئی تھی اسی حالت میں زمین سے چیزیں اگنے لگے گی جس میں برکتیں ہوگی، بڑی بڑی چیزیں ہوگی. پھر آسمان سے ہوا آئے گی. ایک زمانے کے بعد پھر پورے مومن مر جائیں گے. پھر زمین پر
صرف شریر اور بدبخت لوگ رہیں گے تب قیامت آ جائے گی۔ بہرحال یاجوج ماجوج کے سلسلے میں یہ چیزیں حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یاجوج ماجوج بھی انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اب تک قید ہیں، قیامت کے قریب نکلیں گے۔ تیسری چیز، جب نکلنے کا وقت ان کا کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ اور چوتھی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے سے کیڑے کو استعمال کریں گے، جس سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ پانچویں چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے بعد بھی انسانیت رہے گی، مسلمان رہیں گے، امن و امان بحال ہوگا، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو ہم یاد رکھیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر غلط سلط چیزیں اس تعلق سے پھیلائی جاتی ہیں، اس پر یقین نہ کریں، بلکہ شریعت میں ہمیں ہر چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان چیزوں کو علماء سے پوچھ کر سیکھ کر آپ لوگ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور دوسری چیزوں پر کان نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔